ذہنی معذور افراد جو گلگت بلتستان کے فٹ پاتھ پہ، سڑکوں پہ بغیر و مددگار پڑے ہوئے ہیں، ان میں اکثر لوگ جو ہے سردیوں کے دوران سردی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہاں بھاگ ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی لاشیں جو ہے فٹ پاتھوں سے اٹھائی گئی ہیں. اور اسی طرح دوسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے گھریلو سطح پر جو تشدد ہوتا ہے ان خواتین کے لیے. کوئی شیلٹر نہ ہونے کی وجہ سے خواتین یا تو خودکشی کرتی ہیں یا ان کو بہت ہی زیادہ تشدد کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہیں. تو ان معاملات کے حوالے سے ہمارا مہمان یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. اسرار الدین اسرار صاحب، آپ سب واقف ہیں، HRCP گلگت بلتستان کے جو ہے ہیڈ ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے. ان کی بہت ساری رپورٹس ہیں، انویسٹیگیشن بھی ہے، اور ان کے پاس آ کر بہت سارے لوگ کمپلین بھی کرتے ہیں اور یہ خود بھی دیکھتے ہیں، جائزے لیتے ہیں وقتاً فوقتاً. اس پر آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، پھر ویلاگ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا میں. تو اسرار صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے حقیقی دعوت پر یہاں پہ تشریف لائے، بڑی نوازش. آپ کا شکریہ، اور سنو FM کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. یہ ایشو بڑا اہم ہے گلگت بلتستان میں. جو نیگلیکٹڈ لوگ ہیں اس میں ذہنی معذور ہیں، خواتین ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسے کہ ہماری اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے کہ جو ذہنی معذور افراد ہیں گھروں میں ان کو جو ہے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو بند کمروں میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ان کو رکھا جاتا ہے. ان کا نہ کھانے کا، ان کی نہ صحت کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. تو اب وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بازاروں، فٹ پاتھ میں ان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے ٹریفک کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ چلنے والے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ذہنی معذور کراچی میں پچھلے دفعہ کافی لوگ جو ہے وہاں پہ جہاں بھاگ ہو گئے. تو گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. تو کیا صورتحال ہے، کیا آپ کے مشاہدات اور تجربات بتا رہے ہیں کہ کتنا یہ معاملہ سنگین ہے؟ بہت شکریہ دلدار صاحب، آپ نے بہت ہی اہمیت کا حامل یہ موضوع چنا ہے آج. میں اس بات کو آغاز کرنے سے قبل ایک آپ سے یہ گزارش کروں کہ کسی بھی معاشرے کے مہذب ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں کے پسے ہوئے اور مظلوم طبقات کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. بالکل. افراد باہم معذوری، خواتین، بچے، ٹرانسجینڈرز، مائنورٹیز، ایتھنک مائنورٹیز، ریلیجیس مائنورٹیز، یہ معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقات کہلاتے ہیں جن کو ہم ولنریبل سیگمنٹس کہتے ہیں. اگر یہ محفوظ نہیں ہے، اگر ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے معاشرے نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو اس معاشرے کو ہم مہذب معاشرہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں ذہنی معذور افراد کی اگر آپ بات کریں، ایک تو اوور آل ذہنی صحت کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے. ایک تو جسمانی صحت پہ تو کام ہوتا ہے، ذہنی صحت پہ پورے پاکستان میں صورتحال بہت گمبھیر ہے. گلگت بلتستان میں سرے سے اس طرح کا کوئی نہ پروگرام ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بیچ میں کچھ شوشہ چھوڑا گیا تھا لیکن اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلا. WHO یہ کہتا ہے پاکستان میں ہر تیسرا فرد ذہنی صحت کی سہولت درکار ہے اس کے لیے، کیونکہ جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں اس طرح ذہنی بیماریاں. یہ تو اوور آل ذہنی صحت کی بات ہے. اب جن افراد کو ہم مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں، ذہنی طور پہ معذور ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کی پراپر تعداد کا نہیں پتا. ٹوٹل جو 4 کیٹیگریز جو افراد باہم معذوری کی ہم بیان کرتے ہیں، ان کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، وہ کوئی 19 سے 20 ہزار افراد ہیں جن کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل افراد باہم معذوری اس وقت رجسٹرڈ ان کی تعداد 20,000 کے آس پاس ہے، لیکن ان میں بھی زیادہ تر لوگ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. ان جو معذور افراد ہیں، افراد باہم معذوری ہے، ان کے اندر جو مینٹلی ریٹارڈڈ یا ذہنی معذور ہیں ان کی حالت زیادہ گمبھیر اور زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اپنا پہننا، کھانا، گرم کپڑے، بسترے، ان تمام چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھ سکتے. تو ان کا خیال رکھنے کے لیے گھر کے افراد یا معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے یا حکومت کی ہوتی ہے. آپ نے مجا فرمایا گلگت شہر میں جگہ جگہ آپ کو یہ ملیں گے اس طرح کے افراد.
اب تو دیگر جگہوں میں جو آپ دیکھیں دیامر میں جائیں وہاں بھی آپ کو ملیں گے چلاس کے اندر، آپ ہنزا میں جائیں علی آباد میں وہاں بھی آپ کو لوگ ملیں گے، گاکوچ گیزر میں جائیں وہاں بھی لوگ ملیں گے، سکردو شہر میں جائیں، کھپولو میں جائیں، ہر جگہ میں ہر جو ٹاؤن ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ تحصیل میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو شہروں میں آئے، بڑی تعداد ان کی دیہاتوں میں بھی ہے، وہاں بھی لوگ، اور معاشرہ اتنا انسینسٹیو ہے ان معاملات میں، اتنا بے حس ہے کہ یہ معاشرہ ان کو بجائے ان کے تحفظ کے یا ان کے خیال رکھنے کے ان کو برے القابات سے نوازتا ہے، ان کے اوپر ہوٹنگ کرتا ہے، بچے ہمارے اسکول کے بچے پتھر پھینکتے ہیں، ان کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سردی گرمی کی وہ جو شدت ہے وہ الگ سے ہے، گرمی میں بھی یہ تکلیف میں ہوتے ہیں، سردی تو ہمارے یہاں انتہائی ہارش ہوتی ہے، اس میں آپ نے وجہ فرمایا، ماضی میں ہم نے خود دیکھا ہے، آپ بھی طویل عرصے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، کہ ان کی لاشیں اٹھائی گئی، یہ صورتحال ہے۔ کچھ کیسز میں ہم نے یہ دیکھا، جیسے ایک مشہور کیس ہوا تھا یہاں گلگت کے مضافات میں، وہاں زنجیروں سے باندھا گیا تھا، گھر والوں کا یہ کہنا تھا یہ ہم چھوڑتے ہیں تو باہر جاتے ہیں، لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، تو یہاں ہی ابھی ایک کیس ہے، آج بھی میں اس کیس کے بارے میں ایک جگہ میں ڈسکس کر رہا تھا، جٹیال میں ذوالفقار آباد کے اندر ایک ماں ہے، طویل عرصے سے چیخ و پکار کر رہی ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے میری مدد کی جائے، وہ نہیں ہو پا رہا۔ اسی طرح میرے پاس یہاں گلگت کے مضافات سے ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے دو بڑے اچھی جسامت کے دو میرے بھائی ہیں جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ وہ ان کو پکڑ کے لانا بڑا مشکل ہے، وہ ہائپر ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی رجسٹریشن بھی نہیں ہو، اب رجسٹریشن نہیں ہو تو آپ کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنے لوگ ہیں، جب رجسٹریشن نہیں ہوتی تو صرف ڈیٹا کی بات نہیں ہے، ان کے لیے جو مراعات احتیاط کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کچھ سپورٹ ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد بھی آپ شناختی کارڈ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ تو ہمارے حکمران ہمیشہ دیکھیں تو یہ پل بنانے، ٹھیکے کرنے اور ان چکروں میں ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ترقی پل بنانا، سڑکیں بنانا ہی نہیں ہے، ترقی کا ایک سیگمنٹ تو وہ ہو سکتا ہے، اصل ترقی انسانی ترقی ہوتی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو سوشل ڈیولپمنٹ میں ہمارے یہاں ایک سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر معذور افراد کا بھی سیکشن ہے، بچوں کا سیکشن ہے، خواتین کا وومن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے، سارے ان کو دیا ہے، ان کے پاس افراد بھی نہیں ہے، افراد ہیں تو وہ ٹرین نہیں ہے، بجٹ بھی نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کچھ دوائیاں دیتے ہیں ہاسپٹل میں یا کوئی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ اگلا سوال تو آپ کا یقیناً یہ ہوگا کہ ہونا یہ چاہیے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں ہو۔ اگر بجٹ میں کوئی کنسٹرینٹس ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایٹ لیسٹ گلگت بلتستان سطح پہ ابتدائی طور پہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کھلے آسمان تلے زندگی میں، ان کو سنبھالنے کا ایک اہتمام ہو، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہ انتظار میں بیٹھنا کوئی این جی او تو کہیں سے مانگ کے فنڈ لائے گا، وہ چند دن کے لیے، چند مہینوں کے لیے، سال کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈونیشن پہ چلتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہر بات پہ کہتے ہیں این جی او، یار این جی او مانگ کے لاتا ہے، وہ آپ کو مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے کہیں سے فنڈ لائے گا تو کرے گا، اگلے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارا کام گورنمنٹ کا ہے، ریاست کا ہے، لوگ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اور اس لیے دیتے ہیں کہ وہ سروس ڈیلیوری کرے گی۔ آپ کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا یہ ڈومین ہے۔ اب اس میں دوسرا جو سیگمنٹ کی آپ نے بات کی، خواتین کی جو گھریلو تشدد کا شکار ہے، درجنوں کیسز ہیں اس وقت، کورٹ میں آپ جائیں، ڈیورس کے کیسز ہیں، تشدد کے کیسز ہیں، تھانوں میں جائیں، کورٹ میں شیلٹر نہیں ہونے کی وجہ سے کورٹ نے کئی خواتین کو یا تو تھانے میں رکھا یا جیل بھیج دیا کہ وہاں پہ ان کو شیلٹر فراہم کیا جائے۔ ہر جگہ میں میرے پاس فگرز ہیں، گیزر میں، دیامر میں، اندر بلتستان میں، یہاں گلگت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ایک مہم چلائی، 2009 سے یہ مہم چلی، تو جا کے 11-12 میں جا کے یہ میچور ہو گئی کہ ایک شیلٹر ہوم یہاں بنایا جائے، اس کی سکیم منظور ہو گئی، وہ سکیم منظور ہونے کے بعد ایک بڑی عالیشان بلڈنگ ابھی بنائی گئی ہے، اور وہ بلڈنگ بنا کے جناب عالی یہاں پہ ایک منسٹر صاحبہ نے سوشل ویلفیئر کی ان کو دیا، بیت المال والوں کو، جس
کام کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں خواتین نہیں آتی. آپ جا کے کورٹ سے پوچھیں نا, چیف کورٹ سے, وہاں کتنے کیسز آتے ہیں. پہلے ایک پولیس آفیسر کے پاس رکھتے تھے وہ خواتین جو تھی, وہ وہاں رکھتے تھے, پھر یہاں تھانے میں رکھتے ہیں, تھانہ میں رکھنے کی گنجائش نہیں. ایک مطلب انٹرنیشنل نہیں تو چلو نیشنل اسٹینڈرڈ کا آپ شیلٹر ہوم بناتے ہیں تو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتا ہے. شیلٹر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے, شیلٹر نام ہی اس کا اس لیے رکھتے ہیں, وہ ٹرانزیشنل شیلٹر ہوتا ہے. ایک خاتون کی جان کو خطرہ ہے, وہ ادھر آئے گی, اس کو انصاف ملے گا, وہ دوبارہ اپنی جگہ میں کوئی سکل سیکھ کے دوبارہ جائے گی, اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی فیملی ہے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی. ایک خاتون ہے جس کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا ہے, جس کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے, تو اب نیچے سوائے دریا کے اس کے پاس اور کیا آپشن ہے. آپ شیلٹر بنائیں گے تو وہ شیلٹر آئے گی نا. تو جتنے لوگ یہاں خودکشی کرتے ہیں وہ بھی بچ سکتے ہیں اگر وہ شیلٹر ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیلٹر دنیا بھر میں ٹرانزیشنل شیلٹر ہوتا ہے, یہ بیسک ایک چیز ہے. یہ کہنا کہ یہاں پہ خواتین شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اور یہ جو بنایا گیا ہے شیلٹر, اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ضرورت تھی, اس لیے دیکھیں لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا, یہ پبلک ڈیمانڈ پہ بنی ہے. یہ ہر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر, ادروائز بھی خواتین کے علاوہ بھی جو سوشل سیکٹر میں مرد حضرات کام کرتے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے کہ یہاں کس طرح کے جس کے گھر میں مشکل نہیں ہے, اللہ کرے اس کے گھر میں مشکل کبھی نہ آئے, لیکن جن گھروں میں مشکل ہے آپ کبھی ان کا بھی سوچیں نا, جہاں پہ یہ تشدد ہوتا ہے. ایک نشہ آور شخص ہے, وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور آخری حد تک مارتا ہے, تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ معاشرے کے پاس آئے گی. تو معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالے, اور معاشرہ سنبھالنا حکومت کا کام ہے. میں اور آپ تو نہیں سنبھال سکتے, حکومت ٹیکس کی بنیاد پہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے. تو یہ اوور آل ایک سچویشن گلگت بلتستان میں ہے, ان دونوں طبقات کے ساتھ. یہ جو ذہنی معذور لوگ ہیں ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو پہلے فٹ پاتھ پہ چلتے تھے, سوتے تھے, گسر بسر ان کا وہیں پہ ہوتا تھا, لیکن بعد میں ان کا علاج معالجہ کروایا گیا خاندان کی طرف سے یا دیگر کسی جو صاحب حیثیت لوگوں نے. تو اس کے بعد بہت سارے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرتے ہیں اپنے ایک عام انسان کی طرح. تو اگر جس طرح لوگ ہمیں بازاروں میں ملتے ہیں تو اگر ان کو مناسب ماحول فراہم کیا جائے, ان کی جو ذہنی علاج معالجہ کا عمل ہے اگر اس پر توجہ دی جائے تو میرے خیال میں بہت سارے یہ تو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. بالکل, آپ کی بات بہت بجا ہے, اس لیے ہم اس کو ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کہتے ہیں. وہاں سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوں گے, ان میں کیٹیگریز ہوتی ہیں, مطلب جو کم, اب آپ دیکھیں بعض ایسے ہوتے ہیں کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں, کچھ صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا سینس لیس ہوتے ہیں, تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے, ان کا تو علاج ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ہائی پر ہوتے ہیں, بہت کرونک ہوتے ہیں, مشکل ہوتی ہے, ان کو کچھ ایڈمٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کچھ کو آپ ادھر ہاسٹل میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. لیکن زیادہ تر آپ کی بات درست ہے کہ علاج کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور وہ علاج چونکہ ایک دن کا نہیں ہوتا ہے, ان کا علاج کافی طویل عرصے تک چلتا ہے, تو اس کے لیے یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوا تو وہاں رکھ کے ان کا پراپر علاج ہوگا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مستقبل میں یہ معاملہ مزید بڑھے گا. ہمارے یہاں ایک اور اس کو آپ دیکھیں, ذہنی امراض کا تعلق ڈیزاسٹرز کے ساتھ بھی ہے. جو آئی ڈی پیز ہوتے ہیں وہاں خودکشیاں بھی ہوئی ہیں, وہاں ان کے ذہنی امراض کا بھی جو ہے مشاہدہ کیا گیا ہے. ادروائز بھی ہمارے یہاں آپ دیکھیں مشکلات بہت زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اکنامک مشکلات ہیں, اچھا گھریلو مشکلات ہیں, چونکہ اوور آل اس پاپولیشن کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے. لوگ 2 بے روزگار مل کے 10 بے روزگار پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. پاپولیشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور پاپولیشن کنٹرول کا بھی کوئی خاص میکینزم نہیں ہے. پھر یہ کہ فیملی پلاننگ کی بات کی جاتی ہے, تو فیملی پلاننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتنے بچے پیدا, فیملی پلاننگ کا مطلب اس خاندان کی منصوبہ بندی کا نام ہے. کتنے بچے پیدا کرنا ہے وہ بھی اہم ہے, ساتھ میں یہ کہ کتنے ایسے بچے پیدا کرنا ہے جن کو آپ تعلیم دے سکتے ہیں, جن کو آپ صحت دے سکتے ہیں, یہ سارا دیکھنا ہے. اس سارے کو ملا کے فیملی پلاننگ کہتے ہیں. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے, تصور, اس کو بڑا محدود کیا گیا ہے کہ 1 یا 2 بچے پیدا کرنا ہے. بچوں میں ایسا تصور مل رہا ہے جیسے غریب کو 2 بچے پیدا کر, امیر کو 10 چاہے وہ پیدا کرتے ہیں. اچھا, اس کا تعلق پھر ڈیولپمنٹ سے بھی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی پاپولیشن اس گلگت میں اگر سالانہ 500 نئے گھر بنیں گے
तो 500 नए बिजली के वो भी चाहिए, मीटर भी, 500 वाटर कनेक्शन भी चाहिए, 500 गाड़ियां रोड पे भी आएंगी। अच्छा, उनके लिए रोड भी चाहिए, उनको फ्यूल भी चाहिए। तो प्रेशर आता है, आपकी जो सरकार है उस पे भी और सोसाइटी के ऊपर भी एक प्रेशर आता है। तो ये दुनिया पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए नहीं करती है कि मतलब 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे, वो पागल होकर नहीं करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, और इसलिए भी करते हैं आपकी इस गिलगित शहर में बच्चे बाहर भीख मांगते हैं, खवातीन बाहर, यहाँ पे खवातीन भी अब भीख मांगना शुरू हो गई है। डाउन कंट्री से भी, लोकल भी यहाँ होती हैं, बच्चियां होती हैं, छोटे बच्चे और बच्चियां। अच्छा, माजूर अफराद हैं, ये सब कहीं ना कहीं घरों से आते हैं। कुछ लोग, अब इस प्रोग्राम में मैं उन लोगों का तारीफ भी करूंगा जिनके घरों में अफराद बाहम माजूरी है, उन्होंने खूबसूरत तरीके से उनको संभाल के रखा है। जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, शऊर दिया है, एहसास दिया है, वो क्या करते हैं, अच्छी तरीके से एक कमरे में उनकी ट्रीटमेंट भी कराते हैं, उनके लिए जगह भी दे के रखते हैं। ऐसे कई मिसालें हमारे माशरे में मौजूद है, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो संभाल नहीं कर पाते हैं, क्या उनको हम ऐसे छोड़ेंगे? उनको भी संभालना है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और सबसे अहम काम यही है कि खानदानी मनसूबबंदी का प्रॉपर तस्वूर लोगों को समझाया और सिखाया जाए कि बेरोजगार मिल के नहीं, बेरोजगार पैदा न करें, बैठ के अपनी एक मनसूबबंदी के तहत बच्चे पैदा करें, और ऐसे बच्चे पैदा करें, और इतने बच्चे पैदा करें जिनकी आप सही देखभाल कर सकते हो। ये जो एक हम एक और तबका है नेग्लेक्टेड, उसकी भी कुछ मालूमात इसके हवाले से भी जो है मिल रही है। वो भी सूरत हाल उस शोबे की भी बड़ी तशवीशनाक है। 30 रीजन्स के भी मसाइल, जी, ट्रांसजेंडर्स का बड़ा मसला। तो अब उनका शनाख्ती कार्ड का इशू है, तालीम का इशू है, बहुत सारे मामलात है। घरेलू सतह पे भी ये है कि कुछ मालूमात इस तरह की है कि नारवा सलूक उनके साथ जो है रवा रखा जा रहा है। सोसाइटी की तरफ से भी उन पर एक प्रेशर होता है, हरासा किया जाता है, तो वो भी मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं। तो आपकी मालूमात स्टडी क्या कहती है कि कितनी की तादाद में है और उनकी क्या मसाइल है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये मरदमशुमारी में अपनी शनाख्त जाहिर नहीं किया है। उसके बावजूद मेरी इतलात के मुताबिक कोई 20 से 22 लोगों ने अपनी शनाख्त जाहिर की है गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा। लेकिन हमारे मुशाहिदे के मुताबिक तादाद उससे ज्यादा है, क्योंकि हमने बाज़ाबिता कई लोगों से मुलाकात की है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अंदर ट्रांसजेंडर बच्चों की तादाद बताई गई है, जो कि 47 के आसपास है। तो ये 47 भी आप मिलाएं और 22 ये जो जिन्होंने अपनी मरदमशुमारी में वो कराया है, इनको मिलाएं तो अच्छी खासी तादाद बनती है। अब बहुत सारे छुपे हुए हैं, हिडन है, चूंकि सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा है। इनका भी एक कानून 2018 में पूरे पाकिस्तान में बना है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई कानून नहीं बना, बाकी सूबों ने बनाया है। इनकी सबसे अहम चीज इनकी शनाख्त होती है। ये देखें, कुदरत का मामला है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई शौकिया मामला है, शौकिया नहीं है। एक इंसान जब अपना पूरी सोच, होश और हवास के साथ ये कहता है कि मैं तीसरी जिन्स हूँ, जिसको आप ट्रांसजेंडर पर्सन कहते हैं, तो वो एक नेचुरल मामला है। इसको पहला तो एक्सेप्ट करना है उनकी। दूसरा ये कि उसके बाद उनकी शनाख्त, और शनाख्त के बाद फिर उनके दिगर राइट्स, तालीम तक एक्सेस, हेल्थ तक एक्सेस, सोशल जस्टिस। उनको ये नहीं कि माशरे में तानाबाजी हो और उनके साथ नारवा सलूक किया जाए। पूरे पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल है। सालाना सैकड़ों ट्रांसजेंडर पर्सन्स को मारा जाता है, फिर उनको घरों से निकाला जाता है। हाँ, घरों से जब वो निकालते हैं तो वो जाहिर बात है बाहर जाके उनकी कमाई का जरिया जो है वो मुनासिब नामुनासिब जो भी कमाई का जरिया है वो इख्तियार करते हैं। अब पहला काम तो ये है, उनको अगर घर संभाले, घरों में संभाला जाए तो वो बाहर निकलने की नौबत नहीं आएगी। और घरों के अंदर भी एक सोशल प्रेशर होता है कि घर वालों के ऊपर भी तानाबाजी होती है, तो अच्छे घर वाले लोग उन तानों को खातिर में नहीं लाते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं। एक वाकया, पिछले दफा एक जिले से एक ट्रांसजेंडर बच्चा भाग गया। इस बुनियाद पे भाग गया कि वो रोजाना अपना दुपट्टा साथ ले जाता था और लड़कों के स्कूल में पढ़ता था, वहां दुपट्टा पहनता था, तो उसके ऊपर हुटिंग होती थी। घर आता था तो घर वाले मारना, उसको पीटना शुरू किया। फिर घर वालों ने उसको घर में बंद किया। फिर मौका मुनासिब समझ के वो वहां से खिसक गया। एक दो यहाँ से अभी रिसेंटली खिसक गए हैं, वो जाके किसी गैंग का हिस्सा बन गए हैं। वहां उनके जो जत्थे होते हैं, उनका जो सिलसिला होता है,
وہاں ان کا حصہ بن گئے ہیں. لیکن بہت سارے اب بھی ہیں ولنریبل کنڈیشن میں ہیں. ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے رائٹس کو ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کی فیملیز کی کاؤنسلنگ بھی کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے کہ یہ دیکھیں ایک نیچرل معاملہ ہے, قدرت کی طرف سے یہ پیدا ہو گئے, تو اب ان کو سنبھالنا ہے. آپ نے ان کو گھروں سے باہر نہیں پھینکنا ہے کہ جا کے یہ جو مرضی کر لے. تو اس سارے کے لیے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں. اگر ان قوانین پہ عمل درآمد کیا جائے تو ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے. اب جہاں جہاں ان کی اچھی دیکھ بھال ہوئی ہے, یہ بڑا سینسٹیو طبقہ ہوتا ہے, یہ بہت کرامت طبقہ ہوتا ہے, معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس وقت پاکستان میں کئی ڈاکٹرس ہیں, کئی انجینئرس ہیں, کئی اچھی اس میں پروفیشنلز ہیں. اگر آپ ان کی تربیت تعلیم اچھے انداز میں نارمل لوگوں دیگر لوگوں کی طرح کریں گے تو وہ اچھا پروگریس کر سکتے ہیں. وہ ان کے ذہن میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. وہ صرف جنس کے حساب سے آپ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ان کو تو پورے رائٹس دینا ہے. وہ ولنریبل سیگمنٹ, وہ بڑے نرم مزاج کے, نازک مزاج کے اور بڑے مطلب رحم دل ٹائپ کے ہوتے ہیں. ان کے آنسو نکلتے ہیں لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے. تو ایسے لوگوں کو سنبھالنا معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو اوور آل جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ولنریبل سیگمنٹس کی حالت یہاں پہ انتہائی گمبھیر ہے اور حکومت ان ولنریبل سیگمنٹس کو سنبھالنے کے پروگرام اور اس میں تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ مزید ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. جی سامعین و ناظرین, جیسے کہ اسرار الدین اسرار صاحب آپ سے مخاطب تھے اور ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے, اور وہ سوالات جو ہمارا ایشو تھا آج کا, یعنی کہ ذہنی معذور افراد اور گھریلو سطح پر تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین, تو اس حوالے سے ان کے مختلف قانونی پہلو, اس کے جو انتظامات ہیں, حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, انتظامی کیا ذمہ داری بنتی ہے, ابھی تک کیا کام ہوا ہے, اور اس میں یہاں پہ اس میں کمزوری کہاں پہ ہے اور سستی کہاں پہ ہے, یہ تمام چیزیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک کے دیگر حصوں میں کافی بہتر صورتحال ہے لیکن گلگت بلتستان میں سب سے بدترین صورتحال ہے. تو اسی حوالے سے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے یہاں پہ 2016 میں ایک شیلٹر ہوم بنا تھا, جو خواتین جو گھر میں نہیں رہ سکتی ہے, جن کو جانوں کو خطرہ ہے, وہ وہاں پہ جا کر پناہ لے سکتی ہے. لیکن وہ سینٹر جو ہے بےحیثی کا شکار ہو گیا ہے اور اس کو فنکشنل نہیں کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے خواتین کی قابل ذکر تعداد یا تو خودکشی کرتی ہے یا تو ان کو گھر میں جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. تو ان کی حکومت پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنی جو انسانی ذمہ داری ہے اور جس طرح عام جو شہری پاکستان کے, اس ملک کے گلگت بلتستان کے, ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, ان کے جو حقوق ہیں, وہ سیم حقوق ان کی ذہنی معذور افراد کے بھی ہیں. لہٰذا ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے, اور وہ سب سے زیادہ قابل رحم ہے اور ہمارے ہمدردی کے محتاج ہے. تو پروگرام کے یہ تھے آج خاص باتیں. آئندہ ہم ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان امتیاز علی تاج کو اجازت دیجیے, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرار الدین اسرار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ وقتاً فوقتاً یہاں پہ آتے ہیں اور بڑی اہم معلومات ہم سے شیئر کرتے ہیں. اسرار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.